نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حبیب لبیب آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار سرور کائنات آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پیارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پکاریں، جہاں بھی ہوں وہ پکار کو سنتے ہیں، ہماری صدا کو سنتے ہیں، ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ تعالی وسلم جو آقا پر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ان کے گھر بھی آباد رہتے ہیں، ان کے دل بھی آباد رہتے ہیں، ان کی روح بھی آباد رہتی ہے، ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں، ان کی نسل در نسل اس درود پاک کا فیض پہنچتا ہے۔ درود پڑھنے والے آباد رہتے ہیں، درود پڑھنے والے آباد رہتے ہیں، بعد مرنے کے بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو میرے پیچھے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور قبلے کی طرف رخ فرما کر سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض تو نہیں کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر تک سجدے میں رہنے سے مجھے شبہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا ہے، اس لیے میں یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں کھجوروں کے باغ میں داخل ہوا تو میں وہاں جبرائیل امین سے ملا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، اور جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام ہم بھیجیں اور جواب اللہ کی طرف سے آئے، درود بھیجیں اور جواب اللہ کی طرف سے آئے، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی نہیں۔ اور پھر درود پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں، اس کی مشکلیں تو حل ہوتی ہیں، مصیبتیں تو دور ہوتی ہیں، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود بھیجتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود بھیجتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضروریات پوری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے محبوب کا اللہ راضی تو ہوتا ہے، محبوب مصطفیٰ محبوب خدا کا قرب نصیب تو ہوتا ہے، لیکن درود پڑھنے سے تنگ دستیاں بھی دور ہوتی ہیں، درود پڑھنے سے رزق بھی بڑھتا ہے، درود پڑھنے سے حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے پر خاص انعام۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی کسی لمحے بھی اللہ کے فیض سے، درود کے فیض سے، اللہ کی رحمتوں سے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دور نہیں رہتا۔ درود شریف کی کثرت پر موت کے وقت انوکھا انعام ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی موت کے وقت آسانی بھی نصیب ہوگی، موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوگا، موت کے وقت درود پڑھنے والا اپنے ایمان کی بھی حفاظت فرما لیتا ہے۔ ختم ایمان کی دعا بھی ہے درود پاک۔ موت کے لمحے میں بنے یہ نور کا چراغ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا، درود پڑھنے والا ہوگا۔ گویا کہ درود پڑھنے سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، درود پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے انسان بچ کر آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر کا اسے ساتھ یعنی قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک مرنے کے وقت بھی کام آتا ہے، نزاع کے عالم میں بھی کام آتا ہے، جب نزاع کی سختی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک صاحب کسی بیمار کے پاس تشریف لے گئے، ان پر نزاع کا عالم طاری تھا، ان پر موت کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی محسوس ہو رہی ہے، موت کی سختی کیسی محسوس کر رہے ہو، آخری لمحات کیسے محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے علماء کرام سے سنا تھا کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کا پڑھنے والا، کثرت سے پڑھنے والا موت کی تلخی سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، جب سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہوتی ہے، جب دنیا سے اپنا رابطہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، جب اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، اولاد، خامند، ہر چیز جب جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، موت کے جھٹکوں میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، موت کی کڑواہٹ میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، موت کی تلخی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی چیز کم کر سکتی ہے تو وہ درود پاک ہے، کوئی چیز موت کی تلخی کو مٹا سکتی ہے تو وہ درود پاک ہے، کوئی چیز موت کے خوف سے بے خوف کر سکتی ہے تو وہ درود پاک ہے۔ لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ،
عادت بنا رہی ہوں درود و سلام کی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔